بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص سے خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ اپنے جن و انس کے لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں اس کا بادشاہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنے جنات کو حکم دے کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بلا دوں۔ تو حضرت سلیمان نے سفر المعارج، جن کو اس کے والد کی ہیئت پر مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا، وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھی کہ فقط اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلیمان کو اس بات کا علم نہ ہو سکا حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور آصف بن برخیا کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف سلیمان کے دوست تھے، یہ فوراً حضرت سلیمان کے پاس آئے اور کہا، اے نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت و منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کے مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تو چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض تمہارے بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میرے نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا، عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے منگوا کر زیبتن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کے توبہ کے لیے متوجہ ہوئے اور اس مٹی پر لوٹنے لگے، تذلل اور تفرع کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل داؤد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئی۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ گھر لوٹ آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام آمینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلاء جاتے یا آپ اپنی ازواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے، اور آپ اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت نہیں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہ اب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کے ارادے سے تشریف لائیں تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی، اور سخر المعارج جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور سلیمان میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا، آمینہ میرے انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان سمجھ کر اس کی انگوٹھی اس سے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے کہا آمینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے کہا آپ کون؟ آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ آمینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور ٹوپی کے صرف کرتا اور تہپن پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بنے گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہے کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق کھا چکے ہوں گے۔ حضرت سلیمان باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگے کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم سے عاجز ہو جائے، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاتھ 3 دن قیام کیا، اور پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں۔ آپ دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا خوشی کے ساتھ آئیں اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دیں گے۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس چیلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دیا۔ حسن کہتے کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جنس و انس جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان پر جھوٹ بولتا ہے؟ اور سلیمان تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے۔ حتیٰ کہ سلیمان تک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہاں سے باغ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کی بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی کی بھی نکل آئی تو مچھلیوں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان کے حصے میں ڈال دی۔ یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیرے حمد و ستائش ہیں اور آل داؤد سے اچھے برتاؤ پر حمد ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی ہے اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف کرم کا معاملہ کرتا ہے۔
تیرا شکر ہے تیری نعمتیں ظاہر ہو گئیں، چپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں، بس تیرا شکر ہے اے میرے خدا تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے، اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے میرے خدا تو نے میری لغزش کے باعث مجھے نہیں چھوڑا، تیرا شکر ہے اے میرے خدا اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دیں، جو کچھ ہوا اسے معاف فرما دے، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسے نہ ملے۔ یہ واقعہ قرآن کی ایک آیت میں ہے، سورۃ الصاد آیت نمبر 34۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سلیمان سے بادشاہت چنی تھی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچا دیا تھا، اور سلیمان اس کو پا نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت واپس لوٹا دی۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، والسلام۔